السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طب جدید گروپ میں تمام حکماء، طباء اور سنیاسی حضرات، میرا یہ سوال ہے کہ پتال جنتر کی مشین حکیم جاوید اقبال صاحب، طارق جاوید صاحب سے میں نے لی، اس کے ذریعے میں نے نکالا ہے کچلے کا تیل۔ تو جو خام کچلا تیل نکلنے کے بعد بلیک کلر میں ہے، کیا اس کو کسی کام میں لایا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے مجھے مشورہ درکار ہے۔ تو کل میں نے تیل نکالا تھا، اس میں تقریباً ایسے سمجھو کہ 1 پاؤ کچلا میں نے ڈالا تھا، 1.5 پاؤ کچلا ڈالا تھا، تو اس میں سے تقریباً 40 گرام تیل نکلا ہے، ٹھیک ہے، جس کی تصویریں میں نے لگا دی ہیں۔ جو بلیک کلر میں کچلا ہے اس کا تیل نکل چکا ہے، جو وائٹ کلر میں ہے وہ ابھی باقی ہے۔ تو مجھے مشورہ یہی چاہیے کہ یہ جو وہ کچلا میں نے جس کا ایل نکلا ہے، کیا اسے کسی کام میں لایا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے مجھے مشورہ درکار ہے۔ وسلام، حکیم غلام حسن قادری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید صاحب، ماشاءاللہ مشین آپ کی بہت کامیاب ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو گیس کا خرچ بھی کم ہے، میں نے اندازہ کر لیا ہے۔ سب سے پہلے میں نے بیضہ مرغ کا ایل نکالا، اس کے بعد میں نے لونگ، جیفل، جلوتری، اکر، کرہا، دار چینی کا تیل نکالا۔ پہلے ان کا مکس نکالا، پھر جدا جدا ہر چیز کا تیل میں نے نکالا۔ اس کے بعد میں نے کچلے کا تیل بھی نکالا ہے۔ تو اب میں جو ہے سیاہ دتورے کا تیل نکالوں گا۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ سیاہ دتورے کا تیل نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو میں پریکٹلی طور پہ اس کو پریکٹس کر کے دیکھوں گا کہ واقعی تیل نکلتا ہے۔ تو میں جس دن سے آپ کی مشین آئی ہے، کوئی دن خالی نہیں کہ میں تیل نہ نکالوں، کسی نہ کسی چیز کا میں تیل نکال رہا ہوں جناب۔ تو آج دوبارہ پھر میں نے ½ کلو کچلا اور منگوایا ہے، اس کا تیل نکالوں گا۔ تو میں تو اپنی ڈیلی جو ہے نا کسی نہ کسی چیز کا تیل نکال رہا ہوں جناب، بہت ہی ٹھیک ہے۔ دیکھ کم نکلتا ہے، پہلے تو میں ایک دیسی طریقہ استعمال کرتا تھا، یہ جتنی چیزیں جس چیز کا تیل نکالنا ہوتا تھا وہ مٹکے میں ڈال کے مٹکے کے نیچے سوراخ نکالتا تھا، سوراخ نکال کے مٹکے کے نیچے سے، پھر جس طرح آپ نے پتال جنتر کی مشین کا طریقہ کیا اسی طرح مٹکے میں کرتا تھا، اس کو باہر سے گلے حکمت کر کے پھر گڑھا کھود کے اس کو نیچے کو پیالہ رکھ دیتا تھا، تو اوپر اوپلے ڈال کے آگ لگا دیا، اسی طریقے سے آگ کشید کرتا تھا۔ اس میں بہت محنت تھی، ٹائم بھی صرف ہوتا تھا، اور کافی یعنی کہ محنت تھی۔ اب یہ تو آسان طریقہ ہے، نہ اس میں ہاتھ کالے، نہ منہ کالا، نہ کپڑے کالے، بس مشین میں ڈالو اور تیل نکالو۔ ادھر تو جی جناب اس کو گلے مت کرو، پھر آگ لگاؤ، ہاتھ کالے، ہر چیز بہت محنت تھی۔ یہ تو آسان طریقہ ہے جناب تیل نکالنے کا، بہت ہی اچھا ہے جناب، مجھے تو بہت پسند ہے آپ کی مشین۔ تو ماشاءاللہ میں نے بہت تیل نکالے ہیں، ابھی بھی نکال رہا ہوں جناب۔ تو دیکھیں نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ کچلے کا تیل نہیں نکلتا، تو میں نے تیل کی تصویر بھی لگا دی، خام کچلے کی بھی لگا دی جو جس کا تیل نکلا، اور جو ثابت کچلا پڑا ہوا ہے اس کی تصویر بھی میں نے ایک ساتھ نکال کے بھیج دی۔ دوبارہ میں تصویر آپ کو سینڈ کرتا ہوں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ تحفظات بھی رکھوں گا جو میں تیار کر رہا ہوں۔ جی بھائی غلام حسین، میں یہ نہیں کہتا کچلے کا تیل نہیں نکلتا، ایون کہ میں تو کاغذ کے تیل نکال چکا ہوں، کاغذ کا بھی تیل نکال چکا ہوں، اگر کوئی نہ مانے تو میں نکال کر دکھا دوں گا۔ باقی لوگ کہتے ہیں کہ یہ تیل نہیں نکلتا۔ بہت مہربانی، شکریہ جناب، آپ نے کمنٹس کیے، بہت اچھا لگا، آپ نے پریکٹیکل کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ جدید کام میں میرا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور اللہ نے مجھ سے یہ جدید کام کروایا۔ اور یہ جو صنف ختم ہو رہی تھی پتال جنتر کی، بہت دوست نہیں کرتے تھے، تنگ آ گئے تھے دوائیں جلا جلا کر اور نقصان کر کر کے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ بہتر کام کروایا، اور حکمت اور حکماں کا بھلا ہوا۔ بہت مہربانی، شکریہ۔ حکیم جاوید صاحب، آپ نے اچھی بات کی، کاغذ کا تیل نکلتا ہے، میں تو پرانی اخباریں ہوتی ہیں نا ان کا تیل نکالتا ہوں، وہ مجھے تجربہ ہے جی، میں نے کئی چکر نکالا ہے۔ یہ تو بڑی بات ہے، جو اونٹ کی مینگنی ہوتی ہے نا، اونٹ، تھر کے اونٹ جو ہوتے ہیں صحرا کے،
میں نے جو برس نہیں کہتے، برس بگ جس کو کہتے ہیں، سفید داغ، ان کے لیے اونٹ کی مینگنی کا تیل میں نے نکالا ہے یار. یہ تو ایک عجیب بات ہے بھائی جان. یہ سفید داغوں کے لیے میں تیل نکالتا ہوں، اونٹ کی مینگنی کا تیل بھی نکالتا ہوں، اور کریڈ جس کو کہتے ہیں درخت، اس کی لکڑی کا بھی تیل نکال لیتا ہوں. کافی چیزوں کا تیل میں نکال لیتا ہوں جناب. جو نہیں مانتے وہ آئے، میں ان کو نکال کے دکھاتا ہوں. جس چیز کا تیل کہیں گے میں ان کو آپ کی مشین کے ذریعے بھی کر دکھاؤں گا، اور جیسے جو پرانی مٹکے کے ذریعے یا تانبے کے جو پتیلے وغیرہ ہوتے ہیں کانسی کے، ان کے ذریعے بھی، یا جست کے ذریعے، کافی چیزوں کے ذریعے. جو پہلے طریقہ مشین نہیں تھی نا، جو پرانے طریقے تھے، ان کے ذریعے میں یہ تیل نکال کے دکھاؤں گا. ٹھیک ہے جناب. تو جس چیز کا چاہیں گے میں تیل نکال کر دکھاؤں گا جناب. یہ آپ نے تو طب کو چار چاند لگا دیے ہیں بھائی جان. آج کے دور میں طب کی دیکھو نا کتنی مخالفت ہو رہی ہے. کیونکہ اسی لیے مخالفت ہو رہی ہے کہ محنت مشقت کم ہو گئی ہے. لوگ کہتے ہیں ایسی چیزیں ہیں بس فٹافٹ ہو جائے. تو اسی لیے پہلے تو طب میں بہت محنت کرنی پڑتی ہے، ٹائم صرف ہوتا ہے. تو جناب آپ نے تو طب کو چار چاند لگا دیا. طب کا سہرا حکیم صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ کے بعد جو انہوں نے کاوشیں کیا، اس کے بعد یہ پتال جنتر کی مشین کی کاوش آپ کو، یہ واؤٹ آپ کو جاتا ہے جناب. آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے.